اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باہر رہتا ہوں، مجھے ایف بی آر یا بینک کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب، کیوں اور کس صورت میں اوورسیز پاکستانی کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ویڈیو میں آپ کو اس کا سولوشن بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ فریز ہونے سے بچانا چاہتے ہیں یا آلریڈی آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے، تو آپ اس کو انفریز کیسے کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ خالد باری ہوں۔ میں ٹیکس اینڈ کارپوریٹ کا لائر ہوں۔ میں اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو بھی ڈیل کرتا ہوں، اسپیشلی جہاں ان کے بینک اکاؤنٹ کا ایشو چل رہا ہو، یا ان کا فائلر سٹیٹس ان ایکٹیو ہو چکا ہو، یا وہ فائلر بننا چاہتے ہوں، یا اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کروانا چاہتے ہوں، یا ایف بی آر کے نوٹس کا ان کو سامنا ہو، یا وہ کسی لیگل مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری پوائنٹ آپ کو لاکھوں کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ کیا اوورسیز پاکستانی کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا سمپل اور آسان الفاظ میں جواب ہے کہ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں، بلکہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یا اوورسیز پاکستانی کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے۔ کون سی وجوہات ہیں عام طور پر جن کی بنا پہ بینک اوورسیز پاکستانی کا بینک اکاؤنٹ فریز کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو بنیاد آ جاتی ہے وہ ہے ایف بی آر کی انسٹرکشن پہ۔ ایف بی آر کے کہنے پہ بینک آپ کا اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے، جہاں پہ ایف بی آر کو لگتا ہو کہ آپ نے کوئی ٹیکس دینا ہے، یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو ایف بی آر کے نوٹس میں آئی ہے، تو ایف بی آر بینک کو کہہ کے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کروا سکتا ہے۔ دوسری ریزن اس میں انکمپلیٹ کے وائی سی یا اے ایم ایل ہے، یعنی کہ کے وائی سی نو یور کلائنٹ، اور اے ایم ایل اینٹی منی لانڈرنگ۔ اگر بینک کو یہ لگتا ہو کہ بینک کے پاس جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، یا آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے بینک کو، یا آپ منی لانڈرنگ کے کیس میں انوالو ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بینک آپ کا اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے۔ تیسری ریزن اس میں سورس آف فنڈز انکلیئر ہونا بھی ہے، یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو فنڈز آ رہے ہیں ان کا جو سورس ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے۔ بینک کو یہ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے وہ کس سورس کے تھرو آ رہے ہیں، یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایکٹیو فائلر سٹیٹس آپ کو ان مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ آپ فریکوینٹلی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، یا مختلف اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں رقوم آتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہوگا فائلر میں، یعنی کہ ایف بی آر میں، تو آپ کے اکاؤنٹ کا فریز ہونے کا چانس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کا ایف بی آر کا سٹیٹس فائلر ہوگا، ایکٹیو ہوگا۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ایف بی آر کا رول آپ کے اکاؤنٹ کو فریز یا انفریز کرانے کا۔ ایف بی آر کا کیوں بہت بڑا رول ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ایف بی آر کے پاس آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کی بینک ٹرانزیکشنز، آپ کی جو ریمیٹنسز باہر سے پاکستان میں آ رہی ہیں، یا آپ کے نام پہ جو پراپرٹیز ہیں، ایون کہ جو آپ کے موبائل والیٹس ہیں لائک جیز کیش، ایزی پیسہ وغیرہ، یا کوئی بھی ای والیٹ، اس کا بھی ریکارڈ ایف بی آر کے پاس ہے۔ تو اگر آپ این ٹی این ہولڈر ہیں، یعنی کہ نیشنل ٹیکس نمبر آپ کا بنا ہوا ہے، لیکن آپ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے، یا آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے اور اپنی انکم ڈکلیئر نہیں کی، اور آپ کے بینک میں ہیوی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو ایف بی آر بینک کو کہہ کے آپ کا اکاؤنٹ فریز کروا سکتا ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ پارشلی بھی فریز ہو سکتا ہے اور فلی بھی ہو سکتا ہے۔ پارشلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کو نکلوا نہیں سکتے، اور جہاں پہ فل فریز ہوتا ہے اس میں آپ نہ رکھ سکتے ہیں پیسے، نہ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اوورسیز ہو کر بھی آپ کو کیوں ایشوز آتے ہیں، کیونکہ آپ تو پاکستان میں نہیں رہتے، آپ کی جو انکم ہے وہ نان ٹیکسیبل ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود آپ کا بینک اکاؤنٹ کیوں فریز ہونے کا خطرہ ہے؟ اس میں جو کامن مسٹیکس ہیں، جو عام غلطیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے اوورسیز یہ مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میری انکم باہر سے ہے، میں فورن انکم کماتا ہوں، تو میری پاکستان میں انکم پہ ٹیکس نہیں لگتا، جو کہ صحیح بات ہے، لیکن اس کنسیپٹ کا غلط یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھنستے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نائکوب ہے تو سب کچھ ایگزیپٹڈ ہے، مجھے ریٹرن بھی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فائلر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
تیسری مسکنسیپشن اوورسیز پاکستانیز کو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری ریمیٹنسز حلال ہیں تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ ریئلٹی یہ ہے کہ فورن انکم جنرلی عام طور پہ ایگزیمپٹڈ ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، لیکن آپ کو یہ انکم جو آپ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں فورن ریمیٹنسز، اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی اس وقت جب آپ پاکستان میں پراپرٹی لے رہے ہوں، یا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو پاکستان میں، یا آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوں یا سیونگز کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ KYC اور AML یعنی کہ نو یور کلائنٹس یا اینٹی منی لانڈرنگ یہ سائلنٹ کلر ہے۔ اکثر لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں۔ بینک آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، ریمیٹنسز کس چیز کی آ رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس اپڈیٹڈ نہیں ہیں آپ کے بینک میں، آپ کا ایڈریس مس میچ ہو رہا ہے، یا آپ کا ویزا یا ریزیڈنسی اسٹیٹس ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، یا آپ بینک کی کویشچنس کو یا نوٹسز کو رپلائی نہیں دے رہے، تو بینک اپنی طرف سے آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیتا ہے، جس کے لیے FBR کی ریکوائرمنٹ بھی اسے ضروری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ریئل لائف ایگزامپل، کہ میرے پاس ریسنٹلی ایک کلائنٹ آئے، قطر میں جاب کر رہے تھے، پاکستان میں سیونگز اکاؤنٹ تھا ان کا، 1 سے 2 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹ میں تھی، لیکن انہوں نے ریٹرن نہیں فائل کروائی ہوئی تھی، حالانکہ ان کا KYC بھی اپڈیٹڈ تھا۔ تو ہوا کیا، ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا، پیسہ ان کا پھنس گیا، اور ایون کہ وہ ایک پراپرٹی ڈیل کرنے جا رہے تھے، وہ پراپرٹی ڈیل بھی ان کی اسی وجہ سے کینسل ہوگی، کیونکہ وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے پارٹی کو۔ تو بہرحال جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کا سلوشن نکالا، میں نے ان کی ریٹرن فائل کی، ان کی فورن انکم پراپرلی ڈکلیئر کی ان کی ریٹرن میں، اور ان کا KYC چیک کیا کہ وہ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں۔ تو جب میں نے یہ تمام چیزیں چیک کی اور فلفل کی تو ان کا اکاؤنٹ ریسٹور کروایا۔ اب میں آپ کو کچھ سولوشنز بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو فریز ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور مین چیز کہ اپنا NTN اسٹیٹس چیک کریں۔ اگر آپ کا NTN اسٹیٹس ان ایکٹیو ہے تو اس کو ایکٹیو کروائیں۔ ایکٹیو کیسے کروانا ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی ریٹرنز فائل ہونے والی رہتی ہوں گی، ان تمام ریٹرنز کو فائل کروائیں۔ اس کے بعد اپنا ATL چلان پے کریں۔ جیسے ہی آپ ATL چلان پے کرتے ہیں، ودن 2 to 24 hours آپ کا NTN اسٹیٹس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی فورن انکم پراپرلی مینشن کریں۔ نیکسٹ آپ اپنا KYC یا AML ڈاکومنٹس اپڈیٹڈ رکھیں۔ دین آپ لارج ٹرانزیکشن سے پہلے اپنی پلاننگ کریں، اس کے پروفس رکھیں یا اس کو چھوٹی اماؤنٹس میں ڈیوائڈ کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک بار آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے تو اس کے بعد اس کو انفریز کرانے کا جو پروسیس ہے، جو سلوشن ہے، وہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور سلو بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فریز ہونے سے بچانے کے لیے ان باتوں پہ لازمی عمل کریں۔ اور اگر آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی فریز ہو چکا ہے تو اس کو آپ کیسے انفریز کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن اس کو ڈیلے بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایزی لے لیں، اس کا حل نکالنا ہے۔ اس کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اکاؤنٹ کس ریزن پہ فریز ہوا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ اپنی برانچ کو وزٹ کریں، برانچ وزٹ نہیں کر سکتے تو بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ بینک اور FBR کے اکاؤنٹ کو الائن کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی پینڈنگ ریٹرن کو فائل کریں، چاہے آپ کی جتنی بھی ریٹرنز پینڈنگ ہے تمام ریٹرنز کو فائل کریں۔ چوتھی چیز یہ کریں کہ ایکسپلینیشن دیں، پراپر ایکسپلینیشن دیں لیگل وے میں۔ یہاں پہ آپ میری لا فرم کی سروسز بھی لے سکتے ہیں یا کسی لا فرم کی سروس لے سکتے ہیں، لیکن جس سے بھی آپ سروس لیں وہ پروفیشنل باڈی ہونی چاہیے۔ 2 سے 6 ویک لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنے ٹائم میں انفریز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اوورسیز ہونا پروٹیکشن نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود پلاننگ نہیں کریں گے تو سسٹم آپ کے لیے پلاننگ کر دے گا، اور وہ جو آپ کے لیے پلاننگ کرے گا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں اپنے حق میں پلاننگ کرے گا۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ، فائلر اسٹیٹس اور FBR ریکارڈ سیف اور کلین رہے تو آپ یہ تمام سروسز میرے WhatsApp نمبر پہ میسج کر کے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے جو میں اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکا تو آپ 1-on-1 کنسلٹیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، خاص طور پہ اپنے اوورسیز فرینڈس کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔